السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوگے۔ نورانی قاعدہ پڑھانے کا طریقے سے متعلق نورانی قاعدہ کورس چل رہا تھا۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 8 حروف مدہ و حروف لین۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم حروف مدہ پڑھیں گے۔ اس تختی کے اندر بھی ہم چند چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس تختی کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اس تختی کا بنیادی مقصد حروف مدہ کی پہچان اور ادائیگی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں۔ حروف مدہ وہ حروف ہیں جو ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ لیکن ہر الف اور واو اور یا حروف مدہ نہیں ہو سکتے، بلکہ جن پر سکون و جزم ہو وہ ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان پہ حرکات نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو اور واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو، تب یہ حروف مدہ ہو گئے۔ تو اب ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ الف مدہ سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا۔ رہی واو اور یا کی بات، واو سے پہلے ہمیشہ پیش ہوگا اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہوگا۔ ہاں، یا سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں یا مدہ نہ ہوگی بلکہ یا لین ہوگی۔ چوتھی چیز اس تختی میں جزم اور سکون کا جاننا ہے۔ جزم اور سکون یہ دو نام ہیں، ان کی پہچان ہے۔ جزم کیسا ہوتا ہے یہ طلباء کو بتلایا جائے، اور آخری بات یہ ہے کہ تلفظ پر دھیان دیں۔ حروف کو معروف ادا کروائے نہ کہ مجہول، تاکہ آگے چل کر مجہول پڑھنے سے بچ جائے۔ جیسے با ہے، با کی اگلی طرف الف لکھا ہوا ہے پیلے رنگ میں، تو یہ الف مدہ ہے، اور ابھی بتلایا الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، تو اس کو ایسے پڑھیں گے با الف زبر با۔ اسی طرح واو ساکنہ، واو ساکنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس یا واو کے اوپر سکون ہو، اور یہاں واو کے اوپر جو چھوٹی دال آئی ہوئی ہے یہ سکون ہے۔ اسی طرح یا بھی ساکنہ ہے، اس کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے زیر آیا ہوا ہے، لیکن یا سے پہلے ہمیشہ زیر نہیں آتا، یا سے پہلے زبر بھی آ جاتا ہے، تو اس صورت میں یا مدہ نہیں رہتی بلکہ یا لین ہو جاتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، مکمل اس تختی کو ایسے پڑھیں گے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ یہ مکمل آخر تک یہی اس تختی کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس یہیں تک، انشاءاللہ پھر اس اگلی ویڈیو میں حروف لین کے متعلق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔